طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 332 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسابقون السابقون. کلمت السابقون میں حرف السین پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف السین ہے تو یہ دو سین ہے، سین ساکن اور سین متحرک. حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. کلمت اولئک میں حرف الواو ہے، ہم واو کو ظاہر نہیں کریں گے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھیں گے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المقربون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور حرف الراء کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا راء کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. اولئک المقربون فی جنات النعیم. کلمت جنات میں نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت النعیم میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین. کلمت ثلہ میں حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ تھا پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ لام پہ تشدید ہے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ثلۃ من. کلمت الاولین میں حرف الواو پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. کلمت قلیل میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وقلیل من. کلمت الآخرین میں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ خا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ.
على سرر موضونہ. کلمت سرور میں سین پہ اور را پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت موضونہ. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. سرور موضونہ. کلمت موضونہ میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف المیم کلمت متکئین حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. موضونۃ متکئین. اور ہم کلمت موضونہ پہ رکے تو تا پہ ہا سے رکیں گے. علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین. کلمت متکئین میں حرف تا کے تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت متقابلین میں قاف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف القاف کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. متقابلین متکئین علیہا متقابلین. یطوف علیہم ولدان مخلدون. کلمت یطوف میں حرف الطو ہے، تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں فا کے پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ولدان میں واو کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مخلدون. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ولدان مخلدون. کلمت مخلدون میں حرف اللام کے تشدید کو ظاہر کریں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین. کلمت بأکواب میں کاف ساکن ہے. یہاں کاف کا حکم ہے ہمس. ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے بأکواب. آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وأباریق. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. بأکواب وأباریق. کلمت اباریق میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت وکأسن کے آخری میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وکأس من. کلمت معین کے آخری میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف اللام کلمت لا حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. معین اللہ. اور ہم کلمت معین پہ رکے تو نون پہ جزم سے رکیں گے. بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون. کلمت یصدعون میں یا پہ پیش ہے پھر صاد پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الدال پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. کلمت ینزفون میں نون ساکن ہے پھر حرف الزے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے اور زے کے زیر کو ظاہر کریں گے. ینزفون. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسابقون السابقون أولئك المقربون
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔